اللہ نے اس ذمہ داری کو اسی خاندان کے حوالے کر دیا. اسی خان صدیق کے گھرانے میں پھر اسی گود میں اللہ نے امارت کو ڈال دیا, ذمہ داری کو ڈال دیا کہ یہ وہ خاندان ہے جس کو اللہ نے چنا ہے, صدیقی خاندان. اسی میں یوں کہا کرتا ہوں شان صدیقی ایسی ہے حضرت جی دامت برکاتہم میں, شان صدیقی ساری دنیا دیا کرے, جو کہنا ہو کہا کرے. کوئی آج تک حضرت جی نے اوف نہیں کہا کرے جس کو جو تہمت لگانی, الزام لگانا, بہتان لگانا. دیکھو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, میرے پاس ایک پوری روداد ہے, تفصیل ہے. نبی ہو, نبی کے مخالفین نہ ہو, ایسا نہیں ہوگا. حالانکہ ہونا چاہیے نبی کے, اللہ کے معصوم بندے تو محبین ہونے چاہیے. مخالفین ہونا اللہ کا قانون ہے, سن لے دھیان سے. بلکہ میں اس سے آگے کا لفظ کہہ رہا ہوں, دشمن. اللہ دشمن کھڑا کرتے ہیں نبیوں کے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے نبیوں کے مقابلے میں دشمن بنائے ہیں. اللہ دشمن کرتے کیا ہے, زخرف القول غرورا. وہ دشمن آگے کیا کرتے ہیں, وہ بات کو گھما پھرا کر الزام, تہمت, بہتان, غیبت, یہ وہ ماحول خراب کرنا, یہ ان کا کام ہی ہوتا ہے. نبیوں پر زنا کی تہمت لوگوں نے لگائی. نبیوں پر لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی, پورا پلان کیا, ایسا ڈیزائن دیا کہ نہیں نبی اچھا زنا ہوتا نہیں تھا, زنا تو بہت خیال بھی نہیں آ سکتا تھا. اس کے باوجود نبی نے جیل کاٹی کہ نہیں کاٹی؟ بظاہر حالات ایسے پیش کیے گئے کہ نبی کو جیل میں جانا پڑا. حضرت یوسف علیہ السلام حالات ایسے پیش کیے گئے, حالات ایسے بنائے جاتے ہیں مخلصین کے ساتھ. یہ اس دور کی بات ہے, اس دور سے بات چلی ہے اور قیامت تک اللہ کا ضابطہ رہے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام پر سحر کیا گیا. اب بولیے ہاں, جادو کیا گیا. اللہ کے نبی پر تہمت لگائی گئی. اللہ کے نبی کو زہر دیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق کو زہر دیا گیا. سحر کرایا گیا. حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا. حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکالا گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مدینے کی گلی میں گدھے پر بٹھا کر 3 مہینے, جس نے 3 سال تک امامت کی ہے, ان کو گدھے پر بیٹھا کر گھمایا جا رہا ہے کالا پوت کر کے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارا جا رہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخارا میں دفن ہونے نہیں دیا جا رہا. ایک روداد ہے چلتے. یہ مخلصین کے ساتھ ہر زمانے میں رہا ہے. ہر زمانے میں ان کو دبایا جاتا ہے, ان کو الزام لگائے جاتے ہیں, تہمتیں لگائی جاتی ہیں. اچھا شکل ایسی ہوتی ہے, میں شکل بتا دوں. لوگ آ جاتے ہیں باتوں میں آتے تو منافقین موقع دیکھتے ہیں کون سے موقع پر کون سی بات کرنی چاہیے. میں باتوں میں آ جانے کی بات کر رہا ہوں. باتوں میں کون آ جاتا ہے کہ مولانا یار تمہارے 30 سال میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو, دودھ کا رات بھی نہیں ٹوٹا, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. لوگ ہم سے ایسا بولتے ہیں, جواب دیتے ہیں ہمیں خاموش کرنے کے لیے. اتنے بڑے بڑے بزرگ 70 سال کے تبلیغ میں لگے ہوئے, ان کو نہیں پتا دین کا, اللہ رسول کا, ان کو نہیں پتا. یہ کوئی بات نہیں ہے کہنے کی, دلیل کے ساتھ بات کی جاتی ہے. دلیل کے ساتھ نہیں, باتوں میں آ جانے کی بات میں کر رہا ہوں. باتوں میں آ جانے کی بات. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, صدیقہ, عفیفہ, طاہرہ, راشدہ, مرشدہ, ہادیہ, مہدیہ, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان پر برائی کی تہمت منافقین نے لگائی. وہ ایک خاص واقعہ ہے, آپ سفر پہ جا رہے تھے, اما عائشہ رک گئی, اللہ کے نبی آگے چلے گئے, پیچھے سے ایک صحابی صفوان بن معطل ہے. تفصیل سے امام لوگوں سے پوچھ لینا, ائمہ حضرات سے, جاننے والوں سے. ایک خاص موقع پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برائی کی تہمت لگائی گئی. منافقین نے ہوا اٹھائی. اب میں بات عرض کر رہا ہوں, ان کی پاک دامنی اللہ بیان کریں. قرآن میں اللہ نے ان کی پاک دامنی بیان کی. اتنی اونچی ہستی, ان کے طفیل اللہ نے تیمم کی آیت اتاری. ان کی طفیل اللہ نے. مناقب اور فضائل اپنی جگہ ہے. باتوں میں آ جانے کی بات میں کر رہا ہوں. صحابہ جیسے بھولے بالے اما عائشہ کی تہمت میں آ گئے. صحابہ جیسے بھولے بالے متقی مخلص, جن کے تقوی پر اللہ نے مہر لگائی, سند لگائی, قرآن میں سند لگائی, ان کے جیسا متقی کوئی نہیں, ان کے جیسا مخلص کوئی نہیں. منافقین کی باتوں میں صحابہ جیسے آ گئے, ان کی باتوں میں آ گئے. اب آپ بتائیں, صحابہ کا منافقین کی باتوں میں آ جانا کیا منافقین کے گروپ کا حق ہو جانا ہے؟ صحابہ منافقین کی باتوں میں آ گئے, منافقین کی جماعت میں کھڑے ہو گئے, ان کی ہاں میں ہاں ملا گئے, تو کیا منافقین حق پر ہو گئے؟ وہ ساری باتیں دیکھو, اتنے بڑے بڑے صحابہ ہماری باتوں میں آ گئے. بلکہ حضرت عائشہ کے سگے رشتے دار خالہ زاد بھائی باتوں میں آ گئے, خاندان والے, وہ بھی الزام میں آ گئے باتوں میں. اچھا جو یہ بات بھی پیچھے رہ جاتی, میں آپ کو ایک بات عرض کروں, بہت احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. باتوں کا بتنگڑ جب بنایا تھا نا, بتنگڑ, آپ لوگوں تو خیر سمجھدار لوگ ہیں,
چنگاری لگی بمبئی میں، ہمارے تھانہ پہنچتے پہنچتے میزائل پہنچ جاتا، میزائل گر گیا. ہوتا نہیں ایسا ہوتا؟ یہ ہے ایک اور ملا کے کہے گا، پھر اور ملا کے کہے گا، پھر اور ملا کے کہے گا. وہ کہتے کہ یہاں چاول بنا رہے تھے، ہمارے یہاں بریانی بن جاتی ہے پہنچتے پہنچتے. وہ کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے بات، لیپا پوتی کرتے کرتے. حقیقت کچھ نہیں ہوتی، حقیقت بہت تھوڑی سی ہوتی ہے. لیکن بولتے 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 ہر آدمی اپنا ملا کے کہاں سے پہاڑ، رائی کو پہاڑ بنا دیا ہے. باتوں کا اتنا اثر ہے. نبی جیسی ہستی کون ہوگی ذرا آپ مجھے بتائیں. امام الانبیاء، اللہ قرآن اتار رہے ہیں سینے پر، امام الانبیاء باتوں میں آ گئے. منافقین کی باتوں کا اثر امام الانبیاء نے لے لیا، ہمارے نبی اثر لے گئے. اتنا زیادہ اثر ہوا اللہ کے نبی کو اس صدمے کا، پوری تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں اتنا سخت واقعہ کہیں نہیں ملتا. طائف کے پتھر بھی اس سے ہلکے تھے، طائف کے پتھر اس سے ہلکے تھے. شعب میں طالب کی جو قید تھی وہ بھی اس سے ہلکی تھی، چھوٹی تھی. جو صدمہ یہاں اللہ کی اتنا زیادہ متاثر، آپ نے بات چیت بند کر دی تھی، بالکل کسی سے کوئی نماز پڑھاتے حجرے میں تشریف لے جاتے، اتنا اثر تھا. پھر آخرکار وہ دن بھی آیا، جگر پر پتھر رکھے، اللہ جانے کس کلیجے سے اللہ کے نبی نے بات کہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کنت قارفتی فاستغفر اللہ. دیکھ عائشہ، انسان ہے، غلطی ہو، اگر غلطی ہوگی تو توبہ کر لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا. یہاں تک اللہ کے نبی کہہ گئے ہیں. کیوں بات کہی اللہ کے نبی نے؟ کیوں بات کہی؟ میں ایک شعر میرے ساتھ دوہرا لیں، میں بات کہتا ہوں، میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اچھا بھی لگے گا. محمد کو خدا جانے، بولیے، خدا کو مصطفیٰ جانے. شریعت میں وہ بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. ایز اے انسان، نبی بندے ہی تو تھے، تو انسان ہونے کا جو تقاضا تھا، اللہ کے نبی متاثر ہو گئے. اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا کہ عائشہ دیکھ، اگر غلطی ہوگی تو تم معافی مانگ لے. تو عائشہ کہ نہیں، میں سچ کہوں گی تم میری بات مانو گے نہیں، میں جھوٹ بول کر کیوں اپنے اوپر تہمت لوں بلا وجہ، اللہ میرا فیصلہ کرے گا. اما عائشہ نے یہاں تک کہہ دیا تھا میں سچ کہوں گی آپ میری بات مانیں گے نہیں، جھوٹ بول کے میں کیوں اپنا منہ کالا کروں، اپنے دامن کو داغدار خود کروں اپنے ہاتھوں. میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے. میں نے حضرت ابوبکر صدیق کی ضرب پر قربان جائیں، اللہ کے نبی حضرت ابوبکر سے پوچھ بیٹھے، ابوبکر تو بتا تیری بیٹی کے بارے میں تیری کیا رائے ہے. اب یہاں بیٹی کے باپ بیٹھے ہوں گے، ایمان سے بڑا دل پہ ہاتھ رکھے، جس باپ سے اس کی بیٹی کی قسمت کے بارے، اچھا بیٹی بھی کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، جس کے گود میں اللہ قرآن اتارے، اللہ کے نبی گود میں قرآن اللہ اتار رہے ہیں. تو باپ کا بھی ضرب قربان جائے، اللہ کے نبی نے جو نور اتارا تھا ہدایت کا، میں حیران ہو گیا کتاب میں پڑھ کر. ایک کتاب میں ملا صدیق اکبر نے پوری زندگی اللہ کے نبی کے مقابلے میں کبھی کوئی رائے نہیں دی ہے، کبھی کوئی اپنی بیٹی کی عزت کا مسئلہ تو یہ کہہ بیٹھے تھے یا رسول اللہ میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ جو کہے میری بیٹی ایسی ہی ہے. باپ اپنی بیٹی کے بارے میں، آپ کہیں میری بیٹی داغدار تو میں کہوں داغدار، آپ کہیں پاک دامن تو پاک دامن، جو آپ دکھلا دیں میں وہی دیکھوں گا یا رسول اللہ، میں اپنی طرف سے بھی کچھ نہیں کہتا. کیا صدیق، میں کہاں سے لاؤں؟ یہ خاندان معمولی خاندان ہے، لوگ قدر نہیں کر رہے، بہت پچھتائیں گے لوگ قدر نہیں کر رہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے تعصب میں، حسد میں. یہ وہ خاندان کا چراغ ہے، اس خاندان کو اللہ نے قبول کیا ہے، صدیقی خاندان. تو ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو کچھ نہیں کہتا، جو بس اتنی بات کہوں گا، جو کام ہم نے زمانے جاہلیت میں نہیں کیا تھا اسلام میں کیسا ہو سکتا ہے، جو کام زمانے جاہلیت میں نہیں کیا. اللہ کے نبی حضرت عمر سے پوچھ رہے ہیں، عمر تو بتا عائشہ کے بارے میں تیری کیا رائے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ بتاؤں گا تو میں بعد میں، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیں. عائشہ کے ساتھ نکاح آپ نے خود نے کیا تھا، میں نے کرایا تھا، ابوبکر نے کرایا تھا، اللہ نے کرایا تھا. حالانکہ حدیث ہے ما زوجت وما تزوجت الا بوحی من السماء نزل به جبرائیل، میں نے خود نے کہیں نکاح کیا یا اپنی بیٹی نکاح میں دی، پہلے جبرائیل اللہ کا وحی، اللہ کا پیغام لے گا، پھر میں نے کوئی قدم اٹھایا. تو کہا حکم تو اللہ نے دیا تھا. تو کہا میری بات آپ سنیں یا رسول اللہ، جو اللہ آپ کے جسم پر ایک گندی مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، آپ کی اتنی حفاظت کرتا ہے، آپ کے بستر پر غلط عورت کیسے آ جائے گی؟ اور ایک بات چلو میں کہہ دیتا ہوں، حضرت عمر کی شان میں کہہ دوں کوئی بات. کیا حضرت عمر سے یہاں یہ مکالمہ ہو رہا، یہاں مکالمہ بات چیت ہو رہی، عمر تو بتا تیرے میں بتا رہے، ادھر جبرائیل حیران ہے آگے پیچھے. میں ایک منظر بنائے اپنے دماغ کے اندر، کیا ماحول ہوگا؟ جبرائیل آسمانوں میں تہلکا کوہرام مچل، کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہتان اس قدر شکل اختیار کر گیا. اللہ کے نبی پریشان ہے تو جبرائیل حیران ہے، اللہ کوئی آیت قرآن کی عائشہ کی برات میں لے کر کے جاؤں.
کوئی آیت قرآن کی عائشہ کی برات میں صفائی میں قرآن لے کے جاؤں تو اللہ نے بھی بڑی شان بے نیازی میں کہا ہوگا ایک کام کر خالی ہاتھ جا، عمر جو کہے گا اسے قرآن بنا دیں گے، جا عمر جو کہے گا اسے قرآن بنا دینا، فرش پر جو کہے عرش پر قرآن بنا دینا۔ عمر سے کہا تو بتا، تو عمر کہا یا رسول اللہ میرا دل تو چاہتا ہے میں اعلان کروں سب کو جمع کروں سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے اس کے سوا کچھ نہیں، یہ بہتان ہے الزام ہے اس کے سوا کچھ نہیں، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا تہمت ایسی شکل اختیار کر جاتی ہے، بہتان ایسا ڈیزائن ایسا بن جاتا ہے کہ نبی جیسے متاثر ہو گئے تو میں اور آپ انسان کیسے خود کی مولی ہیں، کیا 60 سال کیا 70 سال کیا ہماری داڑھی ٹوپی، نبی جیسے متاثر ہو جاتے۔ دیکھو صحابہ، چلو اس کو میں بریک لگا کے دوسری طرف چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ولید بن عقبہ ایک صحابی سے کہا بنی المستلق میں جا کر کے زکات وصول کر کے لائے۔ منافقین ہر زمانے میں رہے، پھر سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا، وہاں علاقے والوں کو جا کے کہا اللہ کے نبی کا نمائندہ آ رہا ہے زکات، آپ ان کا استقبال کریں، ویلکم تو کریں کم سے کم۔ تو بستی والوں نے مشورہ کہ اس زمانے کا استقبال کا رواج تھا، تلوار نیزے ہتھیار لے کے، آج بھی ہمارے ہاں جو ایسا کچھ سرکاری جو استقبال کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، ان کو اعزاز پروٹوکول دیا جاتا ہے تو ہتھیار کا سسٹم، لوگ گولی چلاتے ہیں، نہیں کسی کا جنازہ بنا جاؤ تو گولی چلاتے ہیں، تو اس زمانے کا رواج تھا، وہ ہتھیار لے کے بستی سے باہر آ گئے اور ادھر آ کے منافقوں نے کیا کہا تم زکات وصول کرنے جا رہے ہو، تمہاری مارنے کی تیاری میں ہے تمہیں، وہ ادھر آ کے کیا کہا تم تو جا رہے ہو زکات وصول کرنے، وہ تمہیں مارنے کی تیاری میں ہے۔ یہ بولے والے صحابی تو یار ہاں تو صحیح ہے، تو تلوار وغیرہ لے کے کھڑے ہیں پہلے ہی سے، تو حقیقت یہی تھی یا کچھ اور تھی؟ حقیقت یہ، ہاں تلوار میں کہہ رہا ہوں تلوار دکھ رہی ہے، صحابہ بھی کھڑے ہیں، لیکن بات وہی ہے جو منافقوں نے کی، کچھ اور بات ہے، بات وہ نہیں ہے جو منافقین کہہ رہے، بات یاد رکھنا میری ہمیشہ، بات ہوتی کچھ اور ہے، ڈیزائن کچھ اور دے دیا جاتا ہے اس کو، کس پس منظر میں کن حالات میں کیا بات کہی جا رہی ہے اس کو لوگ پیش دوسرے انداز میں کر دیتے ہیں۔ اس کو آپ حضرات یوں سمجھے تھے میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا نہیں ہوتا، کن حالات میں آدمی کیا بات کرتا ہے اسی کو جب عدالت میں پیش کیا جائے گا تو وہ جملہ جرم بن جاتا ہے، ہاں اس نے کہا تھا، نہیں میں نے کہا تھا، لیکن کس حالات میں آدمی پیار میں کبھی مذاق میں بہت ساری باتیں کہتا ہے، حقیقت وہ نہیں ہوتی جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو ولید بن عقبہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ وہ تو میری مارنے کی تیاری میں ہے، تو نبی نے بات مان لی، یہاں مشورہ ہوا کہ راتوں رات سب کو ختم کر دیا جائے، مشورہ ہو گیا تھا، مشورہ ختم کر دیا جائے، تو پھر بعد میں اللہ نے وحی اتاری کہ نہیں یہ سب جھوٹے ہیں، منافقین کی سازش ہے اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھو ڈیزائن کیسا دیا منافقین نے، تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ نہیں ایسا ہے، لیکن وہ حقیقت ہوتی نہیں ہے۔ جو میں آپ کو بہت سیدھے لفظوں میں حضرت